دوستوں، وقت کی ایک ایسی پراسرار تبدیلی ہے، وہ شخصیت جس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا گیا اور جس شخصیت کو انقلابی فکر و عمل کے باعث اپنے شہر میں دفن کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا، آج اسی شہر کے باسی اسی عظیم شخصیت کے پہلو میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ آج وہ دنیا میں عقیدت اور روحانیت کی پہچان ہے۔ اس شخصیت کا مزار شہر میں واحد ایسی جگہ ہے جہاں میراث یافتہ اشرافی طبقہ اس عظیم شخصیت کی قربت میں دفن ہونا باعث فخر سمجھتا ہے، جس کو ایک وقت میں انہوں نے کفر کے فتوے عائد کر کے برادری سے باہر کر دیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز، میں ہوں کائنات میر۔ دوستو، جب بھی ہم قصور شہر کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلا نام جو آپ کے اور میرے ذہن میں آتا ہے وہ نام ہے حضرت بابا بلے شاہ کا۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ قصور کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر اور بزرگ تھے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ پنجابی شاعری کا اور صوفیزم کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کی یہی عظمت اور صوفی شاعری وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پسند کرنے والوں میں ہر طرح کا طبقہ شامل ہے۔ بہت سے صوفی اسکالرز اور دانشوروں کا یہ خیال ہے کہ بابا بلے شاہ دراصل دونوں جہانوں کے شیخ اور روحانی کرامات رکھنے والے پنجاب کے سب سے بڑے صوفی شاعر تھے۔ ان کی تصانیف پنجابی صوفی شاعری کا سب سے بڑا خاصہ ہے اور ان کی صوفی شاعری کی عظمت یہ ہے کہ انہیں پنجاب کا سب سے بڑا صوفی شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے بہت سے مداح کو ان کی صوفی تعلیمات اور فلسفے کو شمس تبریز اور رومی کے فلسفے سے ملاتے ہیں۔ نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون۔ نہ میں اندر بید کتاباں، نہ وچ بھنگاں نہ شراباں، نہ وچ رندہ مست خراباں، نہ وچ جاگن نہ وچ سون، بلیا کی جانا میں کون۔ نہ وچ شادی نہ غمگان کی، نہ میں وچ پلیتی پاکی، نہ میں آبی نہ میں خاکی، نہ میں آتش نہ میں پون، بلیا کی جانا میں کون۔ نہ میں عربی نہ لوری، نہ میں ہند شہر نگوری، نہ ہندو نہ ترک پشوری، نہ میں رہندہ وچ ندون، بلیا کی جانا میں کون۔ نہ میں بھیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم ہوا جایا، نہ میں بھیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم ہوا جایا، نہ میں اپنا نام دھریا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ بھون، بلیا کی جانا میں کون۔ اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میں تاں ہور نہ کوئی سیانا، بلا او کھڑا ہے کون، بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون۔
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पंजाब के शहर कसूर में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आपको बाबा बुल्ले शाह का मज़ार दिखाई दे रहा होगा, जो कि सालाना उर्स इस वक्त चल रहा है और उसका आखिरी रोज़ आज के दिन है। नाज़रीन, जिस वक्त हम कसूर शहर में दाखिल हुए तो तिल भरने की जगह तक नहीं थी। हर तरफ से मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर अक़ीदत का इजहार करने यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ कौमियतों के, मुख्तलिफ लसानियत के लोग मौजूद हैं और सिर्फ एक ही पैगाम है और वो है इंसानियत का। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि लोग धमाल डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को खाने तकसीम कर रहे हैं, लंगर लगा हुआ है और हर तरफ सिर्फ मोहब्बत फैलाई जा रही है। नाज़रीन, यही दरअसल बाबा बुल्ले शाह की कलाम की खासियत थी और उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को फ़रोग़ दिया कि मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, बाबा बुल्ले शाह पाकीज़गी, बेगर्ज और बेलौस मोहब्बत पर यकीन रखते थे। उन्होंने मोहब्बत का फ़लसफ़ा एक गवालिन और उसके महबूब से समझा। जब महबूब ने प्यास बुझाने के लिए गवालिन से दूध मांगा तो गवालिन ने पूछा, कितना दूध पियोगे? तो महबूब बोला, वाह, नाले यारियां ते नाल मिन मिन के, यानी मोहब्बत और वो भी गिन गिन के। बस यही वो बात थी जिसके बाद बाबा बुल्ले शाह को जिंदगी का राज समझ आ गया। पहले तो इन्हें इस जवाब पर हैरत हुई, फिर वो हकीकत पाकर उछल पड़े और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस जवाब को दोहराने लगे, वाह वाह, नाले यारियां ते नाल मिन मिन के, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की सर टोपी धर के, तस्बी फेरी पर दिल ना फेरिया, लेना की तस्बी फाड़ के, चिल्ले किते पर रब ना मिला, लेना की चिल्लियां विच वड़ के, बुल्ले शाह जाग बिना दूध नहीं जमदा, भावें लाल हुए कुड़ कुड़ के। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त हम कसूर में बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे मौजूद हैं और सालाना उर्स जारी है। यहीं पर हमारी मुलाकात मशहूर पंजाबी शायर शरीफ अंजुम साहब से हुई है, तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत। सर, अपनी कुछ खिदमात बताइए पंजाबी शायरी के हवाले से हमारी ऑडियंस। मेरा नाम है जी मोहम्मद शरीफ अंजुम और मैं कसूर का पंजाबी का शायर हूँ, 9 किताबों का राइटर हूँ, पंजाब कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मजलिस बुल्ले शाह कसूर जो गुज़श्ता 34 बरसों से बाबा बुल्ले शाह पे सेमिनार करवाते हैं, मुशायरे करवाते हैं और उनके पैगाम को आम करने के लिए कोशिश हैं, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर उर्स की मुनासबत से आप हमें ये बताएं कि आखिर में बाबा बुल्ले शाह की जो पोइट्री थी या उनकी जो शायरी थी, कलाम था, उसका बेसिक फलसफा क्या था? हज़रत बाबा बुल्ले शाह की शायरी का महवर व मरकज़ है वहदतुल वजूद। वो वहदतुल वजूद के कायल थे और ये वही वहदतुल वजूद है जो शेख महियुद्दीन अल अरबी ने पेश किया और शाह मंसूर ने उसी को अडॉप्ट करते हुए अनल हक का नारा बुलंद किया और उलमा ने उनको कहा कि इसने तो शिरक कर दिया और उन्हें सूली पे लटका दिया गया। ये फ़लसफ़ा दरअसल ये है कि अल्लाह मखलूक से अलग नहीं है, अल्लाह के जलवे तमाम कायनात में मौजूद हैं, वो हर चीज़ में मौजूद है। बुल्ले शाह कहते हैं एक लाजम शर्त अदब दिए, एक लाजम शर्त अदब दिए, सानू बात मालूमी सब दिए, हर विच सूरत रब दिए, किते ज़ाहिर किते छुपेंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है, जिस पाया भेत कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे कोई न चढ़दी लेंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है। बुल्ला शौ असां थी वख नहीं, शौ से मुराद अल्लाह ताला, बुल्ला शौ असां थी वख नहीं, बिन शौ दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, तां जान जुदाइयां सहिंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है, मुँह आई बात न रहिंदी है। जे ज़ार करां असरार ताईं, अगर मैं भेद को खोल दूं, जे ज़ार करां असरार ताईं, सब भुल जावन तकरार ताईं,
اتے مارن بلے یار تائیں اے مخفی گل سہندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ اور اسی چیز کو وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جیسے سونا ہے، اصل میں سونا ہے لیکن اس سے مختلف جو زیورات تیار کر دیے گئے تو وہ کوئی ٹکا بن گیا، ہار بن گیا، کانٹے بن گئے، کوئی چوڑا بن گیا، لیکن ہے تو سونا۔ وہ کہتے ہیں بلیا چل سنیار دے جتھے گہنا کڑیے لاکھ صورت اپو اپنی تم اکو روپا آکھ۔ اور جب یہ بات اس نے کہی تو کم پڑے ہوئے علماء نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بلیا عاشق ہوئے او رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ملا جو ہے یہ لوگوں کے لیے تو روشنی دیتا ہے علم کی، لیکن خود اندھیرے میں ہے، جیسے مشل بردار لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود اندھیرے میں ہے۔ ان کا شعر ہے بابا جی کا، بلیا ملا اتے مشالچی دوویں اکو چت لوکاں کر دے چاننا تے آپ ہنیرے نت۔ بلے شاہ کی شاعری میں عمل کا درس ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں اور چرخے کی علامت استعمال کرتے ہیں کہ کر کلتن ول تہان کڑے کر کتن ول تہان کڑے نت متا دیاں وللی نو اس بھولی کملی جھلی نو جد پوے گا وقت اکلی نو تد ہائے ہائے کرسی جان کڑے کر کتن ول تہان کڑے کر کتن ول تہان کڑے۔ اور لوگوں کو جگاتے ہیں کہ اٹھو اور اس غفلت سے نکلو اور اللہ کو یاد کر لو۔ جی اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں ایک روز جہانوں جانا ہے جا قبراں وچ سمانا ہے تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے رکھ چیتا مرگ وسار نہیں اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں۔ معزز ناظرین کرام، سید محمد عبداللہ شاہ عرف بابا بلے شاہ 1680 میں بہاولپور کے گاؤں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ بابا بلے شاہ سخی درویش کے ہاں پیدا ہوئے۔ بلے شاہ کا بچپن ضلع لاہور کے گاؤں پنڈ پانڈو میں مویشی چرتے گزرا۔ گاؤں میں امام مسجد کی حیثیت دوسرے دستکاروں کی طرح ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلے شاہ نے زندگی کو بچپن سے ہی پسے ہوئے عوام کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہی ان کے ساتھ وابستہ پہلی کرامت کا ذکر آتا ہے۔ ان پر جب الزام لگا کہ انہوں نے اپنے مویشیوں کی نگرانی نہ کی، گاؤں کے زمیندار جیون خان کی فصل اجاڑ دی، تو بابا بلے شاہ نے فصل کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا۔ اب یہ واقعہ تھا یا عوام کی بلے شاہ سے محبت میں بنائی گئی داستان، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ بلے شاہ نے پنجابی میں فکر و فن کی اجڑی ہوئی فصل کو پھر سے لہرا دیا۔ اچھا سر، آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ آخر جو آج کا نوجوان ہے وہ کیا سیکھ سکتا ہے بابا بلے شاہ کے کلام سے؟ آج کے دور میں یہ دور بے چینی کا، بے قراری کا، افراتفری کا دور ہے اور عدم برداشت کا دور ہے۔ اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ بابا بلے شاہ کا کلام عام کیا جائے تاکہ لوگوں میں برداشت ہو، محبت ہو، پیار ہو اور فرقہ بندی سے وہ بچیں۔ پیارے دوستوں، بلے شاہ نے انسانوں اور انسانیت کے لیے ایک نئی کھیتی بوئی۔ بلے شاہ نے قصور کے مشہور زمانہ معلم حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے سے قرآن، حدیث، فقہ اور منطق کی تعلیم پائی۔ ان کی علوم پر دسترس کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں اپنے استاد کے مدرسے میں پڑھانے کی دعوت دی گئی، لیکن علم کی کتابی دنیا نے ان کی بے چین فکر کو ٹکنے نہ دیا۔ علم کی جستجو ایک روز انہیں شاہ عنایت کے پاس لے گئی اور یہیں سے اس عظیم رشتے کا آغاز ہوا جس میں بلے شاہ نے اپنی تخلیق نو کی۔ ان کے مرشد شاہ عنایت ارائیں ذات کے تھے جو سادات سے کم سمجھی جاتی تھی۔ بلے شاہ کو جب اس پر کوئی تانا دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ جے کوئی سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جے کوئی سانو کہے ارائیں بہشتیں پائیں۔ اگر شاہ عنایت کبھی کسی بات پر خفا ہوا کرتے تو بلے شاہ اپنی شاعری کے الفاظ میں رقص کے نہ ہو کر
یعنی تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، یا حقیقی طور پر رقص کرتے ہوئے انہیں منایا کرتے تھے۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چیتی 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 آئی سے ہو چیتی باڑی میں تبیبا نہیں کمائے مر گیا چیتی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ نہ ہم سنی نہ ہم شیعہ، صلحہ کل کا مارگ لیا، کہ ہم سنی اور شیعہ کے فرقوں میں نہیں پڑھتے، تمام سے صلحوں کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، تو اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ بابا جی کے کلام کو پڑھا جائے اور عام کیا جائے۔ لیکن اس میں المیہ یہ ہے کہ ہمیں پنجابی کے ہم شعر سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن جب ان کو کتاب دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے پنجابی پڑھی نہیں جاتی۔ تو تمام زبانیں جو ہیں وہ پرائمری سے پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پنجابی زبان کے ساتھ یہ ایک جو ہے نا مطلعی ماں والا سلوک ہے کہ جیسے ایم اے تو اس میں ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، بی اے ہے، ایف اے تک ہے، لیکن پرائمری سطح پہ نہیں، مڈل سے نیچے پنجابی نہیں ہے، بچوں کو پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جائے۔ بچے جب پنجابی پڑھنا سیکھیں گے تو پتہ چلے گا بابا جی بلے شاہ نے کیا فرمایا، شاہ حسین نے کیا بات کی، اور میاں محمد بخش کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے تمام صوفیاء کے بہترین اقوال، بہترین باتیں، بہترین ادب، اردو ادب، انگریزی ادب، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ادب، فارسی ہے، عربی ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ پنجابی ادب میں ہر چیز ہے، لیکن لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کو رائج کرے اور تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں۔ دوستوں، بلے شاہ نے اورنگزیب کی تنگ نظری دیکھی، قصور کے حاکم حسین خان اور اس کے مذہبی رہنما شہباز خان کی چیرہ دستیاں برداشت کیں، اپنے ہی مہربان مولوی محی الدین کی زبان سے قوالی کے خلاف فتویٰ سنا، پھر ان کو پچھتا کر فتویٰ واپس لیتے دیکھا، شہر بدری کے احکام سنے، دوسروں کے ڈیروں پر زندگی کے مشکل ترین دن بھی کاٹے، لاہور اور قصور کو بار بار تباہ ہوتے دیکھا، سکھ جہاتی بندہ بہادر کی تباہیوں کا تجربہ بھی کیا، اور پھر بندہ بہادر کے بیٹے کو اسی کی گود میں بٹھا کر اسی کے ہاتھوں سے بوٹی بوٹی کروانے کی دردناک داستان سنی، اپنے زمانے کے ہر بادشاہ کے ہاتھوں سگے بھائیوں اور بھتیجوں کے قتل ہونے کا بار بار دہرایا جانے والا ڈرامہ دیکھا، بیٹے کو باپ اور بیٹی کو ماں کے خلاف سازشوں میں ملوث پایا، اور زمانے کی اسی الٹ پلٹ ہوتے شب و روز میں زندگی کا راز پایا۔ الٹے ہور زمانے آئے تامیں بھید سجن دے پائے، کان لگڑ نو مارن لگے چڑیاں جرے دھائے، پیو پتراں اتفاق نہ کائی دھیاں نال نہ مائے۔ وہ زندگی میں ہر جگہ کشمکش دیکھتے تھے، وہ انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جاری جنگ کو حلوائی کی دکان پر رکھی مٹھائیوں کی ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوششوں میں بھی دیکھتے تھے۔ ان کی جسمانی موت پر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر کے ان کے امر ہونے پر مہر تصدیق کر دی گئی۔ بلے شاہ نے تو خود کہا تھا، بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، یعنی بلے شاہ ہم مرنے والے نہیں، قبر میں کوئی اور پڑا ہے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہارو بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں نہ دولت
نہ شہرت دے میرے آقا تو عظمت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے میرے آقا تو عظمت دے ہمیں ایک روز ہے آنا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں حد غمزہ قصدہ